الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. حمد و صلات کے بعد سورہ الروم کی آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا ہے، جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ انسانوں کی بدعمالیاں، سرکشی اور نافرمانیاں، ظلم اور زیادتیاں اس قدر ہو چکی ہیں کہ نہ خشکی جگہ محفوظ ہے نہ آبی جگہ محفوظ ہے. گویا کرۂ ارض بے سکونی اور پریشانی کی اماجگاہ بن گئی. اس کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. گزشتہ سے پیوستہ یا پچھلا جمعہ جو میں نے پڑھایا تھا تو اس میں اصلاح احوال کے لیے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی، آپ کو یاد ہوگی، جس میں میں نے چند باتیں عرض کی تھیں. کچھ کو میں دہراتا ہوں تاکہ بات آپ کو یاد آ جائے اور پھر میں بات آگے بڑھاؤں گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سوء ظن سے بچو. اس کی بنیاد جھوٹ پر ہوتی ہے اور جھوٹ اللہ تعالی کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے، خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے. دوسری بات کہ ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کیا کرو، اس میں شر ہی شر ہے، بھلائی نہیں ہے. تیسری بات کہ ایک دوسرے کی ٹو نہ لگایا کرو، جاسوسی نہ کیا کرو کہ وہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا ہوگا یا کیا کرے گا، اس طرح نہ کیا کرو. تعلیم یہ دی کہ ظن المؤمنین خیرہ، مومن مسلمان وہ بدگمان نہیں ہوتا بلکہ اپنے بھائی کے لیے اچھی سوچ، اچھا ذہن رکھتا ہے. اگر بھائی کے اندر کوئی کوتاہی ہے، لغزش ہے، خرابی ہے تو اصلاح کے لیے اس کو اپنے طور پر اچھے انداز میں بات اشاروں میں، کنایوں میں یا کھل کر سمجھا دیتا ہے. وہ عام افراد کے اندر اس قصور کو نہیں بیان کرتا تاکہ اس کی سبکی نہ ہو، اس کی رسوائی نہ ہو.
پھر فرمایا اپنے سینوں کے اندر ولا تباغضو، بغض نہ رکھا کرو. جو آج کی اس موجودہ دنیا کے اندر خواص اور عوام کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، الا ماشاء اللہ، اللہ اپنی رحمت سے اس بغض کی بیماری کو ہمارے سینوں سے صاف کر دے. پھر فرمایا کہ آپس میں جھگڑا نہ کیا کرو. اگر جھگڑو گے تو خیر، برکت اور یمن وہ ختم ہو جائے گا. تمہارا آپس میں ہی ایک دوسرے پر اعتماد نہیں رہے گا. جب آپس میں آپ ایک دوسرے پر یقین نہیں کریں گے تو دوسرا پھر آپ پر کون یقین کرے گا؟ اس کے بعد محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم کیا ہو؟ تمہاری حیثیت کلمے کی برکت سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پڑھنے کی برکت سے تم کیا ہو؟ کونوا عباد اللہ، اللہ کے بندے بن جاؤ اور باہی باہی بن جاؤ. جب یہ صورت ہوگی تو تمہارے اندر نیکی اور اچھائی، اس پر محنت اور کوشش بڑھے گی اور اللہ کی رحمت میں یسر آئے گی. آخری بات جو میں نے کی تھی اس حدیث کے اندر، فرمایا مسلمان کا مسلمان کے لیے خون حرام ہے، اس کی عزت اور اس کی آبرو، اس کو برباد کرنا حرام ہے. یہ میری بات نہیں، یہ محمد الرسول اللہ کی بات ہے. فرمایا جس ماحول میں، جس معاشرے میں، جس کمیونٹی میں، جس جماعت میں، جس امت کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہو جائیں، نیکی ان سے دور ہو جاتی ہے اور پھر وہ جہنم کے گڑھے کے کنارے پر چلے جاتے ہیں. ایک رمق باقی رہتی ہے کہ وہ سچی توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو جہنم میں گرنے سے بچ جائیں گے، ورنہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. یہ وہ باتیں تھیں چند جو میں نے اپنے خطبے کے اندر، سابقہ خطبے کے اندر آپ کے سامنے رکھی تھی. آج جو باتیں میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ انبیاء کی تاریخ ہے، سابقہ کی باتیں ہیں، اور آخر میں محمد الرسول اللہ کی باتیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ارشاد فرماتے ہیں تلک الامثال نضربها للناس. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کے اندر جو تماثیل، مثالیں دے کر ہم بات سمجھاتے ہیں انسانوں کو اور خصوصاً مسلمانوں کو، اس لیے کہ لعلہم یتفکرون، کہ وہ ان باتوں کو سن کر، پڑھ کر غور و فکر کریں اور جہاں جہاں کوتاہی ہے، جہاں جہاں کمزوری ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء کی کچھ باتیں بیان فرمائی. فرمایا تمہارا باپ آدم علیہ السلام، اس سے بھی ایک بھول ہوئی، منع کیا تھا کہ درخت کا پھل نہیں کھانا، لیکن کھا بیٹھے تو یہ کیا ہوا؟ اللہ کے حکم کے اگینسٹ بات چلی گئی. فرمایا پھر جو سطر تھا وہ کھل گیا، جو جنت کا آرام تھا، آسائش تھی، وہ ان سے چھین لی گئی، انہیں دنیا میں آنا پڑا. اور پھر جب وہ رو رہے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، بار بار کہہ رہے تھے. تو پھر میری رحمت جوش میں آئی کہ اے اولاد آدم، تمہارے باپ سے اگر بھول ہوئی تو اس نے اصلاح کے لیے توبہ کر لی. تمہارے لیے تمہارے باپ کا کردار، تمہارے باپ کا کریکٹر ایک مثال ہے. اگر وہ پکڑا گیا تو تم بھی پکڑے جاؤ گے، لہذا وہ کام نہ کرنا جو خطرناک ہیں. اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد متعدد انبیاء، قوم عاد کا ذکر کیا، قوم سمود کا ذکر کیا. فرمایا جب انبیاء نے ان کو ایک اللہ کی توحید کو ماننے کے لیے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو اور کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، تو قوم عاد نے اپنے بھائی کو یہ کہا
کہ تو ایک ایسی بات لے کے آیا ہے جو ہمارے عقل قبول نہیں کرتے، ایک اللہ کی عبادت۔ فرمایا اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو قوم نے کیا کہا؟ فاتنا بما تعدنا، اگر تو سچا ہے تو لے آ عذاب کو، ہم نہیں مانتے۔ کتنی دلیری تھی، پر قوم عاد پر اللہ کا عذاب آیا۔ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتا دو کہ امت کی نافرمانی کی وجہ سے، ناقدری کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے ان پر عذاب آیا۔ بادل گرچے، چمکدار بجلیاں جب چمکنے لگی، آنکھیں ان کی بند ہونے لگی، تیز ہوائیں چلی، زمین سے اٹھایا، جہاں آباد تھے ان مکانوں کو، جہاں وہ مکین تھے ان مکینوں کو فرمایا صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ سبب کیا تھا؟ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک۔ فرمایا اے میری امت کے لوگوں یہ کام نہ کرنا۔ آج امت کا حال شرک کے اندر جس دلدل میں ہم دن بدن الجھتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرما۔ فرمایا قوم صالح سمود کی طرف آئے اور انہوں نے بھی وہی کلمہ بولا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کے بن جاؤ بچ جاؤ گے۔ انہوں نے کہا اے صالح تو نیک آدمی ہوگا تو اپنے لیے، ہم تو وہ کریں گے جو ہماری مرضی ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے، حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اپنے اللہ کو کہے کہ ہمارے لیے ایک نشانی جو ہمارے مطالبے پر پوری کرے، تو پھر ہم سوچیں گے۔ اب انسانی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ پہاڑ سے زندہ جانور نکلے گا، شاید آپ کے آتی ہو، عقل نہیں مانتا، لیکن اللہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ انہوں نے کہا اس پہاڑ سے اونٹنی نکلے، ہمارے سامنے آئے، بچہ جنے، پھر ہم تجھے مان لیں گے۔ حضرت صالح نے دعا مانگی، بار الہ میری قوم یہ کہہ رہی ہے، فرمایا اگر یہ ایمان نہ لائے پھر نافرمانی کی تو یہ صفائے ہستی سے مٹا دیے جائیں گے۔ فرمایا اے اللہ یہ مانگ رہے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے پہاڑ سے اونٹنی نکلی، دیکھتے ہی دیکھتے ان کے اونٹنی نے بچے کو جنم دیا، اور پھر کچھ شروط جو قرآن نے بیان کی ہیں، وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، پھر اس کے انہوں نے پیر کاٹے، اللہ کے غصے کو دعوت دی، اور وہی بول جو پہلی قوموں نے بولا تھا، کہا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو اللہ کا عذاب لے کے آ جا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے وہ اپنی خوش گپیوں میں تھے، اپنی مستیوں میں تھے، تو ہم نے اسی زمین کو ایک جھٹکا دیا جس کو آپ زلزلہ کہتے ہیں، بوچال کہتے ہیں۔ فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، جھٹکا آیا اور ایسا جھٹکا لگا کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ہی بیٹھے بیٹھے گھٹنوں تک زمین کے اندر دسا دیے گئے اور تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ وجہ سبب اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی۔ اے محمد کا کلمہ پڑھنے والوں تم ایسا نہ کرنا۔ اس لیے فرمایا تلک الامثال نضربها للناس، یہ مثالیں دے کر میں سمجھاتا ہوں اللہ تمہیں کہ لوگوں وہ کام جو تم سے پہلوں نے غلط کیے، میری ذات کے ساتھ شرک کیا، پیغمبر کی نافرمانی کی، صفائے ہستی سے مٹا دیے گئے، تم ایسا نہ کرنا۔ آج کیا کچھ نہیں ہو رہا، پوری دنیا کے نقشوں کو آپ دیکھ لیں، کہیں آپ کو سکون نظر آتا ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ گھر گھر کے اندر شرک آ گیا، بڑے بڑے علاموں کے اندر شرک ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میرے ساتھ اتفاق نہ کریں، وہ شرک یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نفس پسندی، اپنی خواہش کے پیچھے لگ جانا، یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے جس کو روکا اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہش کے پیچھے مت لگ جانا، اگر پیچھے لگے گا تو میرے اس راستے سے دور چلا جائے گا جو اصلاح والا راستہ ہے، توحید والا راستہ ہے۔ آج بڑے بڑے علامے، بڑے بڑے گدی نشین، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے حاجی اور نمازی اپنی خواہش کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جس کو اللہ نے اور محمد الرسول اللہ نے روکا کہ لوگوں ایسا نہ کرنا، اگر کرو گے تو تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے اور تم برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ اپنی رحمت سے محفوظ رکھے۔ پھر اللہ نے ایک مثال دی،
فرمایا میرا پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، ابتدا پیغمبر آدم سے، وہ مثال قرآن نے دی، اب جو عرض کرنے لگا وہ یہ بھی مثال قرآن نے دی۔ فرمایا بابل شہر کے اندر بسنے والا، نینوا اور موصل کے اندر رہنے والا ایک پیغمبر، جس کو اب میں نام لوں گا تو سب کو پتہ پڑ جائے گا، وہ تھے یونس علیہ الصلوۃ والسلام۔ کوئی شک نہیں اللہ کے برحق نبی ہیں، لیکن ان سے ایک لغزش ہوئی، اللہ کی اجازت اور امر کے بغیر قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے کہ ان پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آیا۔ تو یہ کیا تھا؟ ایک چھوٹی سی کوتاہی اللہ کے حکم کے اندر پیغمبر سے سرزد ہوئی، تو کہاں ٹھہرے وہ؟ کہاں ٹھہرے وہ؟ مچھلی کے پیٹ میں۔ فرمایا اگر وہ اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتا تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتا۔ اس نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، مجھے معاف فرما۔ فرمایا یہ مثال اے امت محمد تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پیغمبر ہو کر اس نے اللہ کی منشا اور مرضی کے خلاف کام کیا تو مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا۔ اگر تم محمد الرسول اللہ کی نافرمانی کرو گے، میں اللہ کی نافرمانی کرو گے، تو تمہارا حشر بہت خراب ہو جائے گا۔ شاید آپ اتفاق نہ کریں، میں آپ کو سمجھانے کی جو اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے بار بار کوشش کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں اللہ مجھے بھی آپ سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے، اللہ ہم سب کو جنت کے اندر لے جائے اور پیغمبر کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ عام لوگ نہیں ہیں، خاص لوگ ہیں، محمد الرسول اللہ کے جان نثار، خود رحمت اللہ عالمین بعض قید حیات موجود، جنگ احد ہوئی، فرمایا کچھ آدمیوں کو مقرر کیا، فرمایا اس درے کو نہیں چھوڑنا، ہم مر جائیں کچھ ہو جائے تمہیں یہیں رہنا ہے۔ یہ پیغمبر کا حکم تھا۔ کن کو حکم دیا؟ ان کو جن کے سینے میں اللہ کی توحید تھی، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے اور پکے تھے، لیکن ان کے دلوں کے اندر ایک چیز آئی، جب فتح ہوئی، مال غنیمت حاصل کرنے لگے، تو ان کے دلوں کے اندر بھی ایک چیز پیدا ہوئی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ طمع، ہرس، لالچ، کہ بھئی ہم پیچھے رہ گئے تھے پیغمبر کے ساتھی، پیغمبر کی موجودگی میں، پیغمبر کے حکم کی نافرمانی کی، پیغمبر کا حکم تھا کچھ ہو جائے یہاں سے تمہیں نہیں ہٹنا ہوگا، لیکن جب طمع آیا وہ آ گئے، تو پھر کیا نتیجہ نکلا کہ وہ فتح شکست میں بدلی، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ کے دانت مبارک ٹوٹ گئے، یہاں تک کہ حضور نے جو خود پہنا ہوا تھا جس وقت وہ ہنگامہ ہوا تو وہ بھی ٹوٹا، آپ کے سر مبارک زخمی ہوا، آپ زخمی ہوئے، بے ہوش ہو کر گر گئے، اور پھر جو انجام ہوا میں نے تفصیل سے میں نہیں لے جانا چاہتا، میں نے صرف یہ بتایا کہ پیغمبر کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اگر صحابہ پکڑے گئے پیغمبر کی نافرمانی کرنے والے پیغمبر کی حیات میں، تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ کو پسند ہے، اللہ کی عبادت میں، اس کے ہر حکم میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، خواہش کے بندے نہ بنے بلکہ اللہ کے بندے بنے، پہلی امتوں کی طرح نافرمان نہ بنے بلکہ فرمانبردار بنے، اور جب فرمانبردار بنیں گے تو اس وقت اللہ کی رحمت آپ کو اپنے آغوش میں لے گی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں تو میں نے آپ سے کی ہیں، اب آئیے حضرت محمد الرسول اللہ کے فرمودات کی طرف۔ ایک بات یاد آتی ہے، نسائی شریف کے اندر یہ حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں قبرص فتح ہوا، ملک کا نام ہے قبرص، فتح ہوا تو مسلمان بڑے خوش ہوئے، ظاہر ہے کہ فتح کے اندر خوش ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوئے، اور ان میں خوشی منانے والوں میں انہی کا ایک ساتھی اور انہی کی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم پانے والا ایک ساتھی، وہ ایک سائڈ پہ بیٹھا رو رہا ہے۔ یہ کون تھے؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روئے جا رہے ہیں، اس قدر روئے کہ ہچکیاں بند ہو گئیں۔
साथियों ने कहा, आज तो अल्लाह ने हमें खुशियां नसीब की हैं, एक जालिम से हमें निजात मिली है, खुशी का दिन है, आप क्यों रो रहे हैं? फरमाया, मेरे सामने एक बात आ गई। क्या बात आई? ज़हर अल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। इंसानों की बदआमालियां, उनकी नाफरमानियां, उनके हाथों से जुल्म और ज्यादतियां मुल्क में फसाद बर्पा कर देती हैं। बात ये याद आई कि कल ये लोग इस मुल्क के फरमारवा थे, इन लोगों के पास बड़ी जाओ हशमत थी, ये लोग बड़े मालदार थे, सब कुछ था, लेकिन पैगंबर की नाफरमानी और अल्लाह की नियामतों की नाकदरी की वजह से आज ये लोग हमारे हाथों गए और हम खुशी मना रहे हैं। मुझे डर ये लग रहा है कि कहीं मुसलमान इस तरह, जिस तरह ये मस्त हुए थे अल्लाह की नियामतें इस्तेमाल करके, अगर ये नाफरमानी करने लगे तो इनका इंजाम बुरा हो जाएगा, इसलिए रो रहा हूं। बात समझ में आई मेरी? इसलिए रो रहा हूं कि अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान फरमाया। कहीं अगर हम अल्लाह के नाफरमान बन गए तो हमारा क्या बनेगा, इसलिए रो रहा हूं। अब आइए, जब मुल्क बना था, तकसीम हुई थी, पाकिस्तान मुराद है मेरी, तो उसका क्या मतलब था? ला इलाहा इल्लल्लाह। और आज जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। ये क्यों हो रहा है? तौहीद को हमने छोड़ा, मोहम्मद मुस्तफा की तालीम को हमने छोड़ा। फिर थोड़ा पीछे जाइए, जब मुसलमान किताब और सुन्नत का पाबंद था, वह जिधर मुंह करते थे अल्लाह फतह और कामरानियां उनका मुकद्दर बना देते थे। ये वाकया आपने बहुत दफा सुना। एक जंगल में बर्बर कौम के साथ मुकाबले के लिए मुसलमान गए। गालिबन कमांडर इन चीफ, नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, उन्होंने कहा कि हमें ऊंची जगह अपना कैंप लगाना है, ताकि अगर कोई हम पर आएगा चढ़ाई करने तो हम ऊंचे होंगे, पत्थर भी मारेंगे तो वो ऊपर नहीं आ सकेंगे। बात माकूल थी, लेकिन वहां जंगल था, वीरान था, दरिंदे थे, सांप थे, अजदाए थे। साथियों ने कहा, यहां तो सुकून की जगह नहीं है, यहां तो बिच्छू हैं, यहां तो सांप हैं, अकरब हैं, काट खाएंगे। अब यह है ईमान, अल्लाह हमें नसीब कर दे। वो भी उन्हीं का साथी था। कहा, नहनुल्लज़ी बायउ मुहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबदा। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने मोहम्मद के हाथ पर हाथ रखकर बैत की है कि कलमा पढ़ेंगे, अल्लाह का इबादत करेंगे, अल्लाह की इताअत करेंगे, रसूलुल्लाह की। ये क्या है चीजें? हमारे सामने कोई चीज नहीं ठहर सकती। हमारे सीनों में तौहीद का नूर है। इसी जोश में कहा, या हशरातुल अर्ज़, इस जंगल के अंदर रहने वाले कीड़ों मकोड़ों, अजदाहों, दरिंदों, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि 24 घंटे के अंदर ये जंगल खाली कर दो, इसलिए कि हम अल्लाह की तौहीद के लिए आए हैं, मोहम्मद अरबी की सुन्नत के लिए आए हैं। अगर कोई फिर नजर आया तो हमने अगर उसको मार दिया तो फिर यह ना कहना कि मोहम्मद के साथी ज्यादती करते हैं। पर क्या नतीजा निकला? बंदर है तो वह अपने बच्चे को चमकाए हुए, गीदड़ है, सांप है, अजदाए हैं, सब जंगल खाली हो गया। और बर्बर कौम ने जब देखा, कहा कि एक आवाज पर अगर जंगल खाली हो गया, अगर यही दरिंदों को हुक्म देता हम पर चढ़ाई कर दें तो हम तो ताब न ला सकते। बगैर लड़ाई लड़े मुल्क फतह हो गया। बताया, लोगों, अगर तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा, अगर तुम्हारी तौहीद मुकम्मल होगी, तुम्हारी सुन्नत पर अमल होगा, तो तुम्हारी ये कैफियत होगी। ये मिसालें अल्लाह ताला ने तारीख के अंदर भी, जो आप पढ़ते सुनते हैं, और कुरान के अंदर भी बयान फरमाए। अल्लाह इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। हजरात, आइए, वक्त करीब हो रहा है, गुलशन मोहम्मदी के एक फूल की महक आपकी खिदमत में पेश करता हूं। रावी का नाम है सुमरा बिन जुंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इब्ने माजा की रिवायत है। फरमाते हैं, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह का मामूल था, मेरे इस वाक़े के अर्ज करने का मतलब दो चीजें बतानी है, अच्छाई भी और बुराई भी, अच्छाई का इंजाम भी और बुराई का इंजाम भी। वक्त नहीं कि मैं तशरीह कर सकूं, इसलिए ये बात ज़हन में रखें, इसलिए ये रिवायत आपके सामने रख रहा हूं। सुमरा बिन जुंदब कहते हैं कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि फजर की नमाज के बाद सहाबा की तरफ मतवज्जे होकर फरमाया करते थे, क्या किसी ने कोई ख्वाब देखा है?
جو خواب دیکھتے وہ تعبیر پوچھتے اور حضور ان کی تعبیر فرماتے ہیں حضور نے پوچھا، کوئی نہ بولا. حضور نے فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے. اب ذرا اپنے پوری توجہ کے ساتھ اس کو سنیں اور اس کو اپنے دلوں میں دماغوں میں نقش کریں اور پھر سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے. پھر دعا کرتا ہوں اللہ اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے پاس 2 شخص آئے، مجھے وہ اٹھا کے لے گئے. جب میں جا رہا ہوں تو دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کو یوں پیٹھ کے بل لٹایا ہوا ہے اور اس کا سر پھوڑا جا رہا ہے پتھر کے ساتھ. اور جب پتھر اس کو مارتے ہیں تو وہ جا کر دور گرتا ہے. وہ مارنے والا پتھر اٹھاتا ہے، اس حال میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر مارتا ہے. یہ اس کو عذاب ہو رہا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میرے ساتھ لے جانے والے کہنے لگے کہ آگے چلیے، ابھی یہ آپ کو بتانا نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. فرمایا آگے ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے، اس طرح آہنی کینچی اس کے پاس ہے، وہ اس جگہ ڈالتا ہے. میری طرف آپ توجہ فرمائیں، اس باچ میں ڈالتا ہے اور چیر کر اس کان سے باہر نکالتا ہے اور وہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہے. چیخیں نکل رہی ہے اس کے منہ سے کیا کچھ نکل رہا ہے. اللہ اس عذاب اور عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اور میں ادھر سے نکالا، اب دوسری سائڈ پہ لے گیا. پھر اس کو جب ادھر سے وہ نکلی، یہ سائڈ ٹھیک ہو گئی. اب پھر بار بار یہ اس کو عذاب ہو رہا ہے. میں نے لے جانے والوں کو پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے. کہا آگے چلیے آپ کو کچھ اور بتائیں گے. فرمایا میں آگے ہوا تو ایک تنور ہے جو نیچے سے بہت کشادہ ہے لیکن اوپر سے اس کا منہ تنگ ہے. میں دیکھتا ہوں کہ جب اس میں آگ کا جوش آتا ہے، شعلہ اوپر اٹھتا ہے، تو اس شعلے آگ کے اندر ننگے مرد بھی ہیں اور ننگی عورتیں بھی. اللہ محفوظ رکھے. میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیے. جب ہم آگے گئے تو دیکھا کہ ایک نہر ہے اور وہ خون کی نہر ہے اور وہ خون گرم ہے. آگ جس طرح آگ پر آپ کوئی چیز پانی چڑھائیں تو وہ ابلتا ہے، یوں وہ ابل رہا ہے. اس میں ایک کنارے پر ایک آدمی ہے، وہ آ رہا ہے. اور جب وہ کنارے کے پاس پہنچتا ہے تو کنارے پر جو کھڑا ہے بڑا خوبصورت انسان، اس کے پاس پتھر ہیں، وہ اٹھا کر زور سے اس کے منہ پر مارتا ہے اور جہاں سے چلا تھا وہیں جا کے گرتا ہے. پھر آتا ہے، پھر مار پڑتی ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اور میں آگے چلیے. جب میں آگے ہوا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درخت، بہت بڑا درخت، اس درخت کی جڑوں کے اندر یعنی اس کے نیچے ایک بزرگ آدمی بیٹھا ہوا ہے اور بچے بھی ہیں، بہت ساری اور بھی مخلوق ہے، لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے. مجھے وہ کہنے لگے جس درخت پر چڑھیے. مجھے اس درخت پر چڑھایا گیا. فرمایا جب میں اوپر ہوا تو مجھے ایک اتنی خوبصورت پیلس کوٹھی محل دکھایا گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے آج تک ایسی خوبصورت عمارت نہیں دیکھی تھی. میں نے کہا یہ کس کی ہے؟ فرمایا ابھی آگے چلیے. میں جب آگے ہوا تو ایک اور محل جو پہلے سے بھی خوبصورت تھا وہ مجھے دکھایا گیا. تو میں نے کہا مجھے اندر جانے دو. فرمایا ابھی آپ کی زندگی باقی ہے دنیا میں، اس لیے آپ اندر نہیں جا سکتے. فرماتے میں جاگ گیا. میں نے پھر ان سے پوچھا کہ یہ کیا تھا؟ اب وہ بتاتے ہیں لے جانے والے. فرمایا وہ جو باچھے تھا نا، وہ جھوٹ بولنے والا چغل آدمی تھا، تو چھوٹی چھوٹی بات کی چغلی لگایا کرتا تھا. منہ بنا بنا کر لوگ اس کے منہ بنانے کو دیکھ کر یقین کر لیتے تھے. فساد پھیلتا تھا. یہ اس کو عذاب ہو رہا ہے. جس کا سر پھوڑا جا رہا تھا اس کو دین کی سمجھ تھی. وہ حق کو اور ناحق کو سمجھتا تھا لیکن حق کا ساتھ نہیں دیتا تھا، نہ حق پر عمل کرتا تھا. اس لیے اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے. اور جو تنور آپ نے دیکھا ہے جس میں ننگے مرد اور عورتیں دیکھی ہیں،
فرمایا وہ امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی منکوحہ عورتوں کو چھوڑ کر زناکاری کی طرف لگے رہتے ہیں، مرد عورتوں کی طرف لگے رہتے ہیں، انہیں کوئی حرام حلال کی تمیز ہی نہیں ہے. فرمایا یہ ان کی کیفیت ہوگی. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ جو نہر والا تھا، فرمایا وہ آدمی تھا جو سودی کاروبار کرتا تھا اور اس کو مزہ آتا تھا. یہ اس کو عذاب ہو رہا ہے جس کا پتھر کے ساتھ پتھر مار کر اس کو اس نہر کے اندر گرا دیا جاتا ہے. پھر عرض کرتے ہیں یار یہ بتاؤ کہ وہ بوڑھا آدمی کون تھا؟ فرمایا یہ آپ کے جد انبیاء ابراہیم خلیل اللہ ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ جو بچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی ذریت ہے، یہ ان کی اولاد ہے. یہی وجہ ہے کہ اکثر انبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے ہیں. یہ آپ کی ذریت ہے. فرمایا وہ کیا تھا جو اوپر میں نے پیلس دیکھا؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے مسلمانوں کے لیے وہ مسلمان جو لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتے ہیں، محمد الرسول اللہ پر یقین رکھتے ہیں، کتاب و سنت پر عمل کرنے والوں کے لیے یہ انجام ہے. تو فرمایا جو دوسری کوٹھی تھی، فرمایا وہ آپ کے امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو ان سے بھی ایک درجہ آگے ہیں. یہ شہداء ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال لٹانے والے، جان کی بازی لگانے والے. یہ ان کی مثال ہے. اب اچھی مثال بھی بری مثال بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اب کہتے ہیں وہ شخص، فرمایا انا جبرائیل، اے محمد جو لانے والا میں ہوں، میں جبرائیل ہوں. وہذا میکائیل، اور یہ میکائیل ہے. ہم اللہ کے امر سے آئے تھے، آپ کو اٹھا کے لائے ہیں. یہ سمجھا رہے تھے کہ آپ اپنی امت کو یہ پیغام دے دیں کہ اچھائی کا انجام اچھا ہوگا، برائی کا انجام برا ہوگا. اس لیے یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی. ظہر الفساد، لوگوں فساد ہی فساد ہے، بربادی بربادی ہے، کوئی جگہ سکون کی نہیں ہے. سبب کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی. اس فساد سے بچنا چاہتے ہو، اپنے گھروں کے اندر سکون دیکھنا چاہتے ہو، راحت دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے مطابق اپنے اوپر اپنے گھر کے اندر دین کو نافذ کرو، بچ جاؤ گے. یہ چند گزارشات تھی، باقی آئندہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم ودمر ديارهم وزلزل أقدامهم. اللهم انزل بهم بأسك الذي لا تردوه عن القوم المجرمين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. واقعي